بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اختلاف، لڑائی جھگڑا اور فتنہ اور فساد اور آپس میں نفرت رکھنا، اس چیز کو بڑا برا عمل سمجھا ہے، بڑا برا عمل بیان فرمایا ہے، اور وہ تمام کے تمام گناہ جو کہ اختلاف کی، لڑائی جھگڑے کی اور فتنہ فساد کی بنیاد بنتے ہیں، ان گناہوں سے بھی بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بدگمانی، بدگمان ہونا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سارے گمانوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، بہت سارے گمانوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو بدگمانی سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، بسا اوقات دل میں خیال آتا ہے، کوئی خود بخود بھی خیال آ جاتے ہیں، اور خود بخود اگر کوئی خیال آ رہا ہو اور وہ خیال آئے اور چلا جائے، آئے اور چلا جائے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے قابو میں نہیں ہے نا، خیال کا آنا اور خیال کا چلا جانا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو طاقت سے بڑھ کر مکلف بناتے ہی نہیں۔ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا کہ خیال آ جائے اور واپس چلا جائے۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، مجھے وسوسے بہت آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا وسوسہ آتا ہے کہ میں اس کو زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بارے میں وسوسہ آ رہا ہے، قبر کے بارے میں وسوسہ آ رہا ہے، موت کے بارے میں وسوسہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، کہ شیطان کی طرف سے کچھ سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں، شیطان کی طرف سے کچھ سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے ایمان والوں کو پریشان کرنا، ایمان والوں کو پریشان کرنا، مقصد ہی اس کا یہ ہوتا ہے۔ شیطان خیال ڈالتا رہتا ہے وہ تمہارے اللہ کے بارے میں، یا کوئی جنت جہنم کے بارے میں، یا ایسا کوئی خیال جس سے انسان سوچ کر پریشان ہو جائے۔ اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ تاکہ مسلمان کیا ہو جائیں، تھوڑا پریشان ہو جائیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسے خیال جو خود بخود آئیں، ایسے خیال جو خود بخود آئیں اور چلے جائیں، یہ خیال انسان کو ذرا برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ شیطانی خیالات ہیں، اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بڑے خیالات آتے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ میں یہ بات گوارا کر سکتا ہوں کہ مجھے کوئلہ بنا دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیجیے، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں وہ الفاظ زبان سے ادا کروں، یہ میرے لیے اندر ہمت نہیں ہے۔ ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان کی نشانی ہے، یہی تو کیا ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، اور یہ خیالات جو تمہارے اندر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان ہی حملہ کرتا ہے اور تمہارے اندر یہ خیالات پیدا کرتا ہے تاکہ تم پریشان ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ پریشانی والے آثار پیدا ہو جائیں۔ جیسے کہ نا بہت سارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ چور وہیں آتا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوگا، دل میں کوئی چیز ہوگی، تو یہ شیطان کیا کرے گا، وہاں پہ آ کر وسوسے ڈالے گا۔ تو ایک تو یہ خیال ہے کہ جو کہ خود بخود آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ خیال گناہ نہیں ہے، یہ خیال گناہ نہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ انسان کو دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، اچھا خیال رکھا کرو، اچھا خیال رکھا کرو ایمان والوں کے بارے میں۔ اور یہ ثواب کا کام ہے، یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ خیال آئے اور خود بخود آئے اور خود بخود چلا جائے، یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اور انسان دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ بلکہ اگر ہونا تو یہ چاہیے، اگر آپ کو کسی بندے کے بارے میں بات پتہ چلے تو وہ بات آپ کو لگے یار یہ کوئی بات غلط ہے، اس کا کوئی محل، اس کا کوئی محمل صحیح طریقے سے نظر آتا ہو، تو بندہ اس کی بات کو یہ سمجھے اس نے یہی کہا ہوگا جو اچھی بات ہے، بجائے اس کہ بندہ اس سے الٹا مطلب لے لے۔ اتنا ہو سکے تو یہ کر لے بندہ، اس کی بات کو گھما پھرا کر اس کے اچھے محمل طرف انسان کو لے جانا چاہیے۔ بہترین بات تو یہی ہے۔ انڈیا میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی صاحب تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو راستے میں نا کئی سارے بیواؤں کے گھر تھے، کئی سارے بیواؤں کے گھر، تو وہ کبھی کبھی ان کے گھر پر جا کے دستک دیتے، دستک دے کر پوچھتے کہ آپ بیویوں کو کچھ چیز چاہیے بازار سے میں لا کے دے دوں؟ تو کئی بیویاں جو ہے نا وہ کہہ دیتی کہ ہاں ہمیں یہ لا دیں، ہمیں یہ لا دیں، ہمیں یہ لا دیں۔ تو حضرت بازار چلے جاتے، وہاں سے سامان لے کر آتے، کبھی لے کر آتے یاد بھی رکھتے کہ اس کو یہ لا کے دینا ہے، اس کو یہ لا کے، کبھی کبھی وہ چیز غلط ہو جاتی، تو بیوی آگے سے کہتی کہ میں نے تو آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو کچھ اور کہا تھا۔ پھر حضرت کہتے اچھا جی یہ غلطی ہو گئی ہے، بازار جاتے دوبارہ بدلا کر واپس لا کر دیتے ان بیواؤں کو، اور پھر آ کر دارالافتاء میں بیٹھتے، اپنی ساری زندگی فتویٰ دینے میں ہی گزار دی، اپنی ساری زندگی فتویٰ دینے میں ہی گزار دی۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کا فتویٰ پورے برصغیر میں چلتا تھا۔ یہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ یہ ویسے میں آپ کو ضمنی بات سنائی، اصل بات جو سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر مولانا عزیز الرحمن صاحب کو کوئی بات پتہ چلتی کہ فلاں بندے نے کوئی غلط بات کی ہے، فلاں بندے نے کوئی غلط بات کی ہے، تو آپ اس کی غلط بات کو بھی صحیح محمل پر جا کر کیا کر لیتے تھے؟ لگا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے کوئی غلط بات کی ہوتی تو آگے سے کہتے گویا کہ آپ کا مطلب یہ تھا، گویا کہ آپ کا مطلب یہ تھا، یعنی اس کی بات کو بھی صحیح بنا کر پیش کر دیتے تاکہ یہ بات غلط ہی نہ ہو بلکہ بات ہی سیدھی ہو جائے۔ تو اگر کسی بندے کو اس بات کا پتہ چلے کہ یار یہ مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، وہ اس کی کوئی بات غلط بھی ہے، تو اس کا اگر کوئی اچھا محل لگتا ہے تو بندہ اس اچھے محل پہ جا کے لگا دے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن جو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی خیال آ جائے اور وہ خیال پکنا شروع ہو جائے، مضبوط ہونا شروع ہو جائے، تو کسی کے بارے میں بدگمانی والے خیال کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کام کر رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کے بارے میں کوئی سازش کر رہا ہے، اور ہمارے دل میں خیال پکنا شروع ہو جائے تو سازش کر رہا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ بدگمانی۔ دل میں خیال آیا کہ یہ سازش کر رہا ہے، پھر وہ خیال جم گیا، پکا ہو گیا، اور وہ پکا ہوتے ہوتے پک گیا، اور بندہ یہ سوچنا شروع ہو گیا یہ تو سازشی آدمی ہے، سازشیں کرتا ہے۔ ایک بندہ کو تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، دل میں خیال ہے، لگتا ہے یہ ہے کہ یہ نا کوئی اپنے آپ کا اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے، میں بڑا خطیب ہوں، میں بڑا جو ہے نا وہ عالم ہوں، اور دل میں خیال آیا اور یہ خیال پک گیا، اور بندہ سوچنا شروع ہو گیا یار یہ تو ریاکاری کرتا ہے بہت زیادہ، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بیان کرتا ہے، حالانکہ اس کا پتہ نہیں نیت ایسی ہے بھی کہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کر رہا ہو۔ ایسے ہی کوئی بندہ مال خرچ کر رہا ہے، اور مال اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن بندہ اس کو دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دے یار یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اور پھر وہ خیال پک جائے، اور پکتے 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 انسان یہ سوچ بنا لے یار یہ تو ریاکاری بہت کرتا ہے۔ ایک بندے کو کسی نے تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، مثال کے طور پر، مثالیں اس لیے دے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اب بندہ یہ سوچنا شروع کر دے یار یہ تو لوگوں کو دکھا کے تہجد پڑھنے کا مطلب یہ ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے،
اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو یہ جتنے بھی خیال آتے ہیں اور خیال آنے کے بعد پک جاتے ہیں، پھر بندہ وہ سوچ بنا لیتا ہے، تو یہ کسی کے بارے میں سوچ بنا لینا، خیال کو پکا کر لینا اور پھر اس خیال کی بنیاد پر آگے نتیجے نکالنا شروع کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا یار یہ لگتا ہے یہ چور آدمی ہے۔ اب اس نے کچھ چوری کوئی بھی نہیں کی، لیکن ویسے ہی دل میں خیال آیا یا چور لگتا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بارے میں خیال بنا دیا اور پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، یہ تو بہت بڑی بدگمانی بن گئی نا۔ تو کسی کے بارے میں، خاص طور پر مومنین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے گمان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اگر بدگمانی کے اندر انسان پڑ گیا تو دل میں کیا بات آئے گی؟ نفرت، اور وہ نفرت بڑھتے بڑھتے رویوں میں آ جائے گی۔ جب رویہ خراب ہوگا تو پھر اختلاف، لڑائی جھگڑا، نفرت اور آپس میں چپکرش شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو بدگمانی ہے یہ در حقیقت اختلاف، لڑائی جھگڑے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں بعض تو گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جو انسان ہاتھوں سے کرتا ہے، ہاتھ سے کیا وہ گناہ، آنکھوں سے کیا وہ گناہ، ٹھیک ہے نا، اور ظاہری اعضاء سے کرتا ہے انسان۔ بدگمانی ایسا گناہ ہے جو انسان ظاہر نہیں کرتا، وہ دل میں کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان دل میں سوچتا رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خیال پکتا رہتا ہے۔ اب یہ جو سوچ آ گئی ہے نا، یہ سوچ بھی در حقیقت ظاہری طور پر نہیں آئی، دل میں تو گناہ شروع ہو گیا۔ جب بندہ اس کی بنیاد پر باتیں کرے گا، لوگوں کو آگے جا کر ذکر کرے گا، یہ فلاں بندہ چور ہے، یہ فلاں بندہ بڑا سازشی ہے، یہ فلاں بندہ بڑا جو ہے نا وہ ریاکاری کرنے والا ہے، تو یہ جو بات آپ کریں گے ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو بدگمانی کا گناہ، اور ایک بسا اوقات غیبت کا بھی گناہ ہو جائے گا، کہ انسان اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کر رہا ہے، اور بسا اوقات یہ غیبت جو ہے نا بہتان بن جائے گی۔ اس کے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوپر ریاکاری کا الزام لگا رہے تو یہ تو بہتان بن جائے گا، اور بہتان اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان چھوٹے سے ایک عمل سے شروع ہوا، اور وہ چلتے چلتے کتنے بڑے گناہ کے اندر جو ہے نا جا کے مبتلا ہو گیا، کہ غیبت، وہ پہلے بدگمانی شروع ہوئی، پھر بدگمانی دل کا گناہ ہوا، پھر اس کے بعد وہ زبان سے ادا ہوا تو وہ غیبت بن گئی، اور بسا اوقات وہ غیبت نہیں ہوگی، بہتان ہوگا، اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو گناہ پہ گناہ انسان کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر ہمیں ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے کہ یار میں نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کا، اٹھنے بیٹھنے والوں کے بارے میں گمان اچھا رکھنا ہے۔ اگر کوئی دلیل سامنے آ جائے، کوئی بات سامنے آ جائے تو اس کی بنیاد پر بندہ کوئی بات کر سکتا ہے، کسی بندے کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اس کے بارے میں ایسی مختلف قسم کی باتیں کرتے رہنا اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا، یار یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی لگتا ہے مجھے، یہ بدگمانی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ اور حرام۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دیگر جتنے بھی گناہ آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا